نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہفتہ وار مجلس دین و دانش، درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 48۔ یہ مکتوب بھی آپ نے شیخ فرید بخاری ان کی طرف صادر فرمایا، جو سید السادات تھے اور اکبر اور پھر جہانگیر کے دور میں خاص طور پہ مختلف اہم عہدوں پر فائز المرام رہے۔ کئی صوبوں کے گورنر کی حیثیت سے انہوں نے ڈیوٹیاں دیں، جن کو حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی مجدد پاک کے پیر و مرشد، ان کی صحبت اور مجلس بھی میسر آئی، اور پھر امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ان کی خدمت اور سرپرستی اور تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا، اور ترویج دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، اور جلال الدین اکبر کے پھیلائے ہوئے الہادی نظریات اور اعتقادات اور مختلف قوانین کو کالعدم کروانے کے لیے مجدد پاک نے جو ایک گروہ تیار کیا تھا اکابرین میں، حکومتی عہدیداروں میں، جو ایک نمایاں حیثیت اور مقام رکھتے تھے، محابت خاں، کلیج خاں، خانِ خانہ، شیخ فرید اور دیگر بڑے بڑے جو اکابرین تھے، تو آپ نے ان کو ایک لقب دیا جرگہ ممدان اسلام۔ جرگہ گروہ، جماعت، ممدان مدد کرنے والے، الاسلام اسلام کی، یعنی اسلام کی مدد کرنے والوں کا گروہ۔ جس طرح قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو آپ کے حواریوں نے، ساتھیوں نے، صحابیوں نے، صحبت یافتہ نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو جرگہ ممدان اسلام میں سید شیخ فرید بخاری یہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے تھے، جن کے ذریعے مجدد پاک نے بہت سارے دینی اور روحانی اور اسلامی بہت ساری اقدار کو
زندہ کیا، جو بھکتی تحریک، شدھی اور سنگٹھن کی تحریکیں، اور جو بعد میں ان ناموں سے موسوم ہوئیں، ہندو احیاء کے لیے جو کاوشیں اس دور میں مجدد صاحب کے دور میں ہوئیں، اور جلال الدین اکبر نے جن سے متاثر ہو کر دین اکبری وضع کیا اور اسلام کی اصل شکل کو مسخ کر دیا، اسلامی اقدار کا گویا کہ اس نے جنازہ نکال دیا، وحدت ادیان کا تصور دیا کہ سارے مذہب ایک ہی ہیں، وحدت قومیت کا تصور دیا، ہر مذہب کا ماننے والا جو ہندوستان میں رہتا ہے، ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی، آپس میں سب بھائی بھائی۔ وہ تصور کہ رام اور رحیم میں کوئی فرق نہیں، ہندو مذہب اور اسلام میں کوئی فرق نہیں، قرآن اور پران میں کوئی فرق نہیں، کعبہ اور کاشی میں کوئی فرق نہیں، ہندو اور مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک ہیں، سب ہندوستانی ہیں، اور معاذ اللہ سارے کے سارے توحید پرست ہیں، اور یہ ایک قوم ہے۔ تو مجدد پاک نے فرمایا کہ رام تو سیتا کا خامد اور لچھمن کا بھائی ہے، یہ تو اللہ کی ایک ادنا کمینی مخلوق ہے، اور رحمان تو اللہ کی ذات بابرکات کا ایک صفاتی نام ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے۔ قرآن اور پران کیسے ایک ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جو جبریل امین کے ذریعے سرکار پہ نازل ہوئی، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کو سرکار پہ نازل کیا، یاسین والقرآن الحکیم۔ اور پران تو ہندوؤں کے بتوں کے بھجن، گیت اور گانے اور نغمات ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی گڑی ہوئی کتاب، یہ ایک ہو گئی۔ کعبہ اور کاشی ایک کیسے ہیں؟ کاشی تو ہندوؤں کا ایک مندر ہے جہاں وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے تعمیر کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اور وہ تو ایک توحید کی علامت ہے، یکجہتی کی علامت ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ کعبہ اور کاشی ایک کیسے ہو گئے بھئی؟ اور ہندو اور مسلم ایک کیسے ہو گئے؟ مسلمان صرف ایک خدا کی پوجا کرتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہندو 1 کروڑ خداؤں کو پوجتے ہیں، وہ انسانوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، وہ ستاروں کو بھی پوجتے ہیں، وہ سورج کو بھی پوجتے ہیں، وہ مظاہر فطرت کو، وہ گاؤ ماتا کو بھی پوجتے ہیں، بلکہ متبرک سمجھ کے اس کا شیشو بھی پی لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مخلوق جس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کی بھی پوجا، اور جو نقصان دے سکتا ہے، ناگ دیوتا ہے، سانپ ڈس کے جان لے لیتا ہے، لہذا اس کی بھی پوجا ضروری ہے۔ اسے کہو کہ ہمیں چھوڑ کے باقیوں کو بے شک ڈستا رہے۔ تو یہ دیکھو، ہندو اور مسلم ایک ہے، وہ ایک خدا کو پوجنے والا مسلمان جو ہے، اور وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خداؤں کو پوجنے والے، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے، کوئی ستی دیوی ہے، کوئی فلاں دیوی ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ تو اللہ کی پوجا کرنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا، ان الحکم الا للہ، حکم اور عبادت صرف اللہ کے لیے۔ تو مجدد پاک نے اس فکر کو اجاگر کرنے اور اکبری الحاد اور بے دینی کو، اور اس کی وہ آزاد خیالی کہ
جتنے مثمر اثرات بد تھے اس کو ہندوستان سے اور پورے جو مغلیہ خاندان اور حکومتی جو صفیں تھیں ان سے ہمیشہ کے لیے ان کو پاک کرنے کے لیے جن لوگوں کو تیار کیا ذہنی طور پہ، عملی طور پہ، فکری طور پہ، اور ان سے کام لیا، ان میں سید شیخ فرید بخاری ایک کلیدی کردار اور اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ان کو بھی جرگہ ممیدان اسلام، جس کو ہم کہتے ہیں حزب اللہ، انا حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی جماعت ہم الغالبون، وہ غالب آنے والے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دل چھوٹا نہ کرو، غم نہ کھاؤ، غالب تم ہی آ کے رہو گے بشرطے کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ تو اس مکتوب میں، کیونکہ یہ پہلی جلد کے زیادہ تر مکتوبات آپ نے اپنے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں لکھے، یا مختلف جو حکومتی عہدیداران ہیں جن سے زیادہ علمی اور فکری اور گہرے علم کلام اور روحانیت کی ابحاث آپ نے فرمائی، گفتگو میں فرمائیں، اور ترویج دین کے لیے، اقامت دین کے لیے آپ نے جن کی ذہن تیار کیا، برین واشنگ کی، اور ہر قسم کے غیر اسلامی تصورات اور اعتقادات سے ان کے قلوب و ذہان کو پاک کر کے خالص جو اخلاق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خالص جو اسلام کا تصور توحید ہے اور بنیادی ایمانیات ہے، توحید، رسالت، کتب، ملائکہ، آخرت، اور کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، ان کی حقیقی روح ان کے قلوب و ذہان کے اندر آپ نے جان گزین کی، اور پھر ان سے کام لیا، اور سارے ہندوستان کی کایا پلٹ دی۔ جہانگیر طائب ہوا، اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنے باپ کے سارے غیر اسلامی احکامات، قوانین کا عدم کر دیے۔ شاہ جہان جیسا درویش بعد میں حکمران آیا، پھر اورنگزیب عالمگیر جس کو چھٹا خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، جن کو ترویج دین کے لیے جس نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کی، وہ آپ کی تربیت سے تیار ہوئے۔ تو اس مکتوب میں آپ نے عالموں اور طالب علموں کی تعظیم پر جو شریعت کے اٹھانے والے اور قائم رکھنے والے ہیں، ترغیب دینے میں سرداری اور شرافت کے پناہ والے شیخ فرید بخاری کی طرف لکھا ہے۔ عنوان اس کا کیا ہوا اس مکتوب شریف کا، کہ جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، اور بالخصوص جو دین کے طلباء ہیں، جو احکام شریعت کو سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے، پڑھانے والے جو علماء ہیں، جنہیں علماء حق کہتے ہیں، علماء دین کہتے ہیں، ان کی تعظیم کرنے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے شریعت محمدی کی خدمت کا اور اس کی ترویج اور نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ناصرکم اللہ سبحانہ علی الاعداء بحرمت سید الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات والتحیات۔ اللہ تعالیٰ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو دشمنوں پر فتح عطا کرے۔ تو یعنی خط کا آغاز ہی دعائیہ کلمات سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے دشمنوں کے خلاف حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے،
کہ اللہ کریم جو کچھ بھی دیتا ہے سرکار کے صدقے عطا کرتا، آپ کے طفیل عطا کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہی ترجمہ ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جس نے سرکار کی اتباع کی، من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ انہیں کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کو کامل کرنے اور اس کا ثبوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تب تم سے محبت کرے گا جب تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے، میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ہر انسان، ہر شے سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، لیکن باوجود اس کے میں مومن ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد مکمل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم رسل مولا کل، جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو حضرت اقبال نے بھی اپنے انداز میں اسی طرح کے دعائیہ کلمات اور محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں گل ہیں چمنستان ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ تو مجدد پاک کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا نا کہ جس دعا میں درود شریف شامل ہو جائے اول اور آخر، وہ گویا کہ دعا قبولیت کا درجہ پا لیتی، اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سرکار کا درود شریف وسیلہ بن جاتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں بھی سرکار کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ نے بتایا کہ نماز کی قبولیت کے لیے بھی حضور پہ سلام بھی پیش کیا جائے اور درود بھی پیش کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا بزرگ مرحمت نامہ جس سے فقراء کو نوازش فرمایا تھا، اس کے مطالعہ سے شرف حاصل کیا۔ آپ نے مولانا محمد کلیج کے خط میں لکھا تھا کہ طالب علموں اور صوفیوں کے لیے کچھ خرچ بھیجا گیا ہے۔ میں نے پچھلے بھی دروس میں یہ بات آ چکی، کیونکہ حکومت کی طرف سے سید فرید بخاری مامور تھے دینی مدارس اور خانقاہوں اور علماء کی اور فقراء کی مالی اعانت کے لیے، ان کو انچارج بنایا گیا تھا۔ تو آپ جو ہے جہاں جہاں، کیونکہ اس وقت یہ روایتی سکول نہیں تھے جس طرح آج کل سرکاری سکول اور ادارے ہوتے ہیں،
علماء اپنا حلقہ احباب بناتے، مدارس بناتے، مدرسہ رحیمیہ جس طرح دلی میں شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی شاہ عبدالرحیم ان کے والد صاحب نے بنایا، اور فیروز شاہی قلعہ کے اندر حضرت خواجہ باقی باللہ فانی فلا دہلوی انہوں نے جو ہے وہ اپنا حلقہ تعلیم و تربیت اور علم کے چشمہ رواں کیے، اور مجدد پاک نے مسجد مردان خدا اور اس کے متصل عظیم لائبریری اور دین کا مرکز بنایا۔ تو داتا گنج بخش علی اجمیری انہوں نے بھی لاہور شہر میں جہاں آج کل داتا کی نگری ہے وہاں سب سے بڑا آپ کا دینی دارالعلوم تھا۔ تو اس وقت یہ تھا کہ حکمران یا مختلف علاقوں میں جن کو 5,000 10,000 20,000 یا گورنر بنایا جاتا یا ان کو نواب بھی کہتے تھے، وہ ساری مالی ضروریات پوری کرتے تھے۔ تو اکبر کے دور میں اور بعد میں مغلیہ خاندان کے ادوار میں سید فرید بخاری جو ہے یہ گویا کہ ٹریجرر تھے، خزانچی تھے دینی مدارس میں اور خانقاہوں میں، اور مختلف جو علم و عرفان کے مراکز تھے ان کی مالی سرپرستی اور خدمت کرنے پہ۔ تو مجدد صاحب اس طرح توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ مولانا محمد کلیج خان کے خط میں لکھا تھا، یعنی جو خط ان کے ذریعے آپ تک پہنچا، تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ہدیہ جو ہے وہ طلباء کے لیے اور صوفیاء کے لیے بھیجا، یہ اس میں جملہ تھا۔ تو اس پہ مجدد صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، صوفیوں پر طالب علموں کے ذکر کا مقدم کرنا آپ کی بلند ہمت نظر میں بہت ہی اچھا معلوم ہوا، اور اس ضمن کے موافق کہ الظاہر عنوان الباطن، ظاہر باطن کا نمونہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کے باطن شریف میں بھی اس بزرگ جماعت کا صوفیوں پر مقدم رکھنا ظاہر ہوگا، کیونکہ کل انائی یترشح بما فی، برتن سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اس کے بیچ میں ہو، اور طالب علموں کے مقدم سمجھنے میں شریعت کی ترویج ہے، شریعت کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، اور مصطفی مذہب انہی کے ساتھ قائم ہے۔ کل قیامت کے روز شریعت کی بابت پوچھا جائے گا، تصوف کی بابت کچھ نہ پوچھیں گے۔ جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے بچنا شریعت کے حکم بجا لانے پر منحصر ہے۔ اب یہ بات آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس خط میں کہا کہ میں نے ہدیہ جو بھیجا ہے وہ دین کے طالب علموں کے لیے اور صوفیوں کے لیے، درویشوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ تو آپ نے جو پہلے لفظ طالب علموں کا استعمال کیا ہے اور صوفیوں کا بعد میں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب میں بھی یہ بات ڈال دی ہے کہ اگر یہ طالب علم ہیں، علماء ہیں، تو صوفیوں کی بھی کہیں نہ کہیں دال گلتی رہے گی، اور اگر یہ نہ ہوں گے تو کون بتائے گا صوفی کیا ہے اور غیر صوفی کیا ہے۔ صوفیوں کا بھرم رکھنے والے بھی یہی علماء ہیں، علماء دین ہیں۔ کشف المحجوب شریف میں داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی طالب علم کو زکوٰۃ کے مسائل سمجھا رہا تھا کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، جو بھی اس وقت تول کے لیے باٹ وغیرہ تھے، تو اتنے گھوڑے ہوں، اتنی بھیڑیں ہوں، اتنی گائیاں ہوں، اتنا فلاں اجناس ہو، تو اس طرح اس میں سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو ایک قریب کوئی صوفی منش انسان جو بعض ملنگ ٹائپ بھی ہوتے ہیں، تو وہ بول پڑا، اس نے کہا جناب میں آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کے آیا تھا بڑا سفر کر کے، کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں،
تو آپ تو یہ ضرب یضرب ضربا فذاک مضروبا، آپ یہ کس میں لگے ہوئے ضربا ضربا ضربو؟ یہ تو آپ تو یہ زکوٰۃ کے مسئلے مسائل مولویوں والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں تو آپ کو فقیر و صوفی سمجھتا تھا، درویش سمجھتا تھا۔ تو جس طرح عام ایک ٹرینڈ ہے، یہ ملاؤں کا کام آپ تو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اور خدا تجھے ہدایت دے، اللہ کے بندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی چیزیں سکھانے، پڑھانے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جو تم باتیں کر رہے ہو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے، حدیث سکھائی ہے، اور نہ صرف سکھائی ہے بلکہ اس دین اسلام کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، 3 جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، کہ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سچا دین دے کے بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے ہر دوسرے دین پہ غالب کر دیں۔ نماز کا نظام، روزے کا نظام، حج و زکوٰۃ کا نظام، عدل و انصاف کا نظام، اسلام کا جو نظام معیشت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام سیاست ہے، نظام اخلاقیات ہے، روحانیات ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے حضور تشریف لائے ہیں، اور یہی آپ نے کیا، اور اسی کے ساتھ صحابہ کو آپ نے تربیت دی۔ ساری زندگی آپ آخری لمحوں تک نماز ادا کرتے رہے، آخری لمحوں تک آپ اللہ کے دین کی ترویج اور سربلندی میں لگے رہے۔ تو مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، جو تم نے یہ لفظ استعمال کیا، پہلے طالب علموں کا ذکر کیا، بعد میں صوفیوں کا، میں اس سے بڑا خوش ہوں، کیونکہ دین کا سارا بھرم جو ہے، دین پڑھانے اور سکھانے والے جو ہیں وہ یہی علماء ہیں، یہی طلباء ہیں، جن کو لوگ بعض جو ملنگ ٹائپ لوگ ہیں یا سو کالڈ صوفی ہیں، جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ فقہ کا علم ہے، نہ وہ دین کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں، اور نہ وہ خود اس پہ پورے طور پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور نہ وہ اپنے قریب بیٹھنے والوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کرتے ہیں، بلکہ وہ چلوں اور وظیفوں کے چکر میں ان کو پھنسائے رکھتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر، سرکار کی تعلیمات اور حدیث کو چھوڑ کے وہ اپنی جو ہے وہ شعر و شاعری اور اپنے معاملات جو ہیں۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ملنگ کہتے ہیں کہ نہ علمہ بچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، یہ ہمیں نورانی قاعدہ نہ پڑھائے، ہمیں یہ قرآن نہ پڑھائیں، پہلا دوسرا 30 پارے، ہمیں یہ سیاستہ نہ پڑھائیں، ہمیں یہ موٹی موٹی قدوری اور جو نور الاضاء ہے اور دیگر جو فقہ کی کتابیں یہ نہ پڑھائیں، ہمیں پڑھانا ہے تو آپ کو معرفت کی بات سنائیں، ہمیں پڑھانا ہے تو آپ شیخ سعدی کا جو ہے وہ شاعری پڑھائیں، ہمیں گلستان سعدی پڑھائیں، اگر ہمیں پڑھانی ہے تو آپ جو ہے وہ فلاں کتاب پڑھائیں۔ دیکھو سرکار نے فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام یعنی قرآن کی فضیلت دنیا کے ہر کلام پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر۔ کیا سارے لوگ مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ساری طاقتیں اور دولت و سرمایہ قدرتیں لے کے، کیا اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ بن سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ تو اللہ کی ساری مخلوق، ساری کائنات، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، وہ کسی شے کا ارادہ کرے وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ تو ساری مخلوق مل کے سب عاجز ہیں، انبیاء و مرسلین، اولیاء ہوں، صحابہ ہوں، نیک ہوں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ کہتا ہے زمین و آسمان میں کوئی شے ایسی نہیں جو میری تسبیح نہ کرتی ہو، میرے آگے نہ جھکتی ہو۔ اے انسان تو ایک مخلوق ہے، میں نے لاکھوں کروڑوں مخلوقات پیدا کی ہوئی، تم اگر میرے ہدایت کی راہ پہ نہ چلو گے میں تمہیں نابود کر کے کوئی نئی قوم لے آؤں گا، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا، میں ایک نئی قوم لے آؤں گا اس کے علاوہ، اور وہ پھر تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا مقابلہ ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ دنیا کا کوئی کلام کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف آپ کوئی قوالیوں کی کتاب رکھ دیں، کوئی فلسفے کی بک رکھ دیں کہ جی جس طرح یہ قرآن بہت اہم ہے اسی طرح یہ بھی بہت اہم ہے، یا معاذ اللہ یہ وہ کوئی انگریزی کا پروفیسر ایک دفعہ ہمارے گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرات میں کہہ رہا تھا کہ مجھے تو قرآن سے زیادہ سواد شیکسپیئر کی سونٹس پڑھ کے آتا ہے، معاذ اللہ، کبھی کبھی لارڈ بائرن کی غزلیں پڑھ کے بھی مجھے زیادہ سکون معاذ اللہ ملتا ہے اس قرآن اور حدیث سے۔ تو اگر وہ عقل کا اندھا ہو گیا ہے تو یا اس کو اس قرآن کے فیضان سے وہ بے بہرہ ہے یا دور ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے اسی قرآن کو دیکھ کے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر تمہارے دلوں اور دماغوں میں شک ہے تو دماغوں کا علاج کرو، اپنے باطن کا علاج کرو، قرآن کا علاج کرنے نہ لگ جاؤ۔ اگر الو کو سورج نظر نہیں آتا کہتا ہے کہ اندھیرا ہو گیا ہے تو الو اپنے ڈیلوں کا آنکھوں کا علاج کرے، سورج کیوں کو کوس رہے۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو پانی کڑوا لگتا ہے، وہ کہتا ہے سارے پانی کڑوے ہیں، دودھ بھی کڑوا ہے، یہ جوس جو ہے موسمی کا یہ بھی کڑوا ہے، وہ بیوقوفہ تیرا منہ کڑوا ہے، یہ کڑوے نہیں، اپنی بیماری کا علاج کر۔ جب تیرے دماغ کا علاج، جو بعض کی آنکھیں ہوتی ہیں ایسی ٹیرا جسے کہتے ہیں، اسے ایک کے دو نظر آتے ہیں، تو وہ کہے نہیں یہ دو سعید بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دو بزمی صاحب ہیں، وہ پائی گی ایک ہی ہے، لوح حیات پر حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ تو لیکن اس کی آنکھ کا قصور، اس کی آنکھ کا علاج کیا جائے تو اسے پتہ چل جائے گا۔ وہ لطیفہ بنا ہوا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جناب آپ یہ چاروں کو یہی بیماری ہے؟ اس نے کہا یار یہ تو ہم سے بھی پہنچا ہوا ہے، مجھے دو نظر آتے ہیں، ڈاکٹر کو چار نظر آ رہے۔ تو اس کے اپنی نظر میں اتنی کوتاہی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلام پاک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا کا کلام، ایون ساری احادیث بھی اکٹھی کر لی جائیں تو قرآن پاک کا مقابلہ تو کوئی نہیں، کیونکہ سرکار نے جب کہہ دیا کہ اللہ کا کلام دنیا کے ہر کلام پر، حالانکہ وہ بھی وحی ہے، وحی غیر مطلوب ہے، ایون دین قرآن کا مقابلے میں کوئی دوسرا کلام وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے۔ تو جب قرآن مقدس کی یہ حیثیت ہے تو کوئی بھی شاعری کی کتاب ہو بغیر نام لیے ہوئے، کوئی بھی تصوف کی بک ہو، کوئی بھی ادب کی بک ہو، کوئی بھی روحانیت کی بک ہو، مجھے اپنے کسی نسبت والی کا میسیج آیا کہ میں فلاں جو ہے وہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت چاہتی ہوں، تو کیا کیا جائے؟
اجازت دیں، میں نے سمجھاتا رہتا ہوں کہ دیکھو جو قرآن کی دعائیں ہیں اس سے بڑھ کے کون سی دعا ہوگی جو نبیوں نے مانگی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کے مقابلے میں 1 کروڑ بھی دعائیں لے آئیں تو کیا قرآن کی اس دعا کا مقابلہ کر سکتے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جو نبی کی دعا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ میں نے اسے غم سے نجات دی، جو بھی یہ دعا مانگے گا اسے بھی ہم ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ تو یہ ساری گفتگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، تو میں نے کہا جو اس کے اندر جو دعائیں، پھر حضور کی احادیث جنہیں ادعیہ ماسورہ کہتے ہیں، یعنی جو مسنون دعائیں ہیں جو سرکار نے مانگی، جو صحابہ کرام نے مانگی، جو اللہ والوں نے مانگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتے ہوئے، تو اس کو کیوں نہیں وظیفہ بناتے؟ تم اس سے کیوں نہیں برکت اور فیض حاصل کرتے؟ تو ہمارے بعض کا لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ادھر ادھر کا جنتر منتر بتائیں، اور نہیں یہ دعا چھڈو، یہ تو بھئی عام لوگ واسطے نا، سانو خاص دیو، کوئی عجیب بات ہو جس کے اندر، جس طرح وہ کوئی بندہ پڑھ رہا تھا کالی ماں کالی برما کی سالی، کھائے پھان جائے تھالی، 2 منٹ کے لیے اس کے ہاتھ میں حاضر ہو جائے، تجھے کہوں کہے ماں سالی۔ وہ اس طرح کے کوئی جنتر منتر تلو تلنکڑ بنا کے نا، وہ کہتے ہیں ایسا ہی پہنچا آیا بابا ہے، وہ بھائی وہ پہنچے والا وہ بڑے، جس طرح پٹھانوں کی شلوار ہوتی ہے نا، وہ پورا تھان بھی اس کے اندر سما جاتا ہے، تو وہ پہنچے وہ ہیں، وہ پہنچ نہیں ایکسیس جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا، جو قرآن کی بات کرے، جو حدیث کی بات کرے، جو فقہ کی بات کرے، جو اسلامی تعلیم جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی، صحابہ نے زندگی لگا دی، اور محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، تو ان کو چھوڑ کر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے صوفیوں کے اوپر طالب علموں کو ترجیح دیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا، ہے نا، گارڈن گارڈن ہو جانا، یعنی میرا دل باغ باغ ہو گیا اس بات سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے محافظ ہیں۔ وہ صوفی جس کو 4 آیتیں یاد نہیں اور وہ وظیفے پڑھتا ہے، وہ کشف القبور اور کشف الصدور کے چکروں میں لگا ہوا ہے، ایک حافظ قرآن ہو، اس کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ مسئلہ طے شدہ ہے، جب امامت کی ضرورت پڑے گی تو اس صوفی کو آگے نہیں کھڑا کریں گے، وہ حافظ قرآن کو کریں گے۔ امام وہ بنے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، حافظ ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ نور علی نور ہے، جیسا کہ ہمارے جتنے اولیاء کرام بزرگان دین ہوئے الحمدللہ وہ علماء دین بھی تھے اور وہ صوفیہ عظام بھی تھے، مشایخ عظام بھی تھے، اور جو صرف جو ہے وہ ادھر ادھر کی کہانیاں ہیں، نہ انہوں نے درس نظامی پڑھا، نہ میٹرک کیا، نہ انٹر کیا، نہ گریجویشن کی، نہ ماسٹر کیا، نہ ایم فل کیا، نہ پی ایچ ڈی، نہ وہ علوم جو شریعت محمدی کا جو تاج ہیں وہ سیکھے ہی نہیں، اور خالی 12 تقریریں یا چند جو ہے وہ قصے کہانیاں یاد کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا دین اپنے قبضے میں لے لیا، جس کو چاہے جنت بانٹ دیں، جس کو چاہے معاذ اللہ جہنم میں بھیج دیں، تو این خیال استو محال استو جنو۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دین کے طلباء بجھا دیا جنہیں تم نے حقیر جان کر، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہو۔ قرآن مقدس علماء کی شان سے بھرا ہوا ہے، انما یخشی اللہ
من عبادہ العلماء، خشیت کا فیض تو صاحبان علم کو ملتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، سارے درجے ان کے لیے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سرکار کو کہا محبوب ہم نے آپ کو وہ سارا کچھ سکھا دیا، علم دے دیا جو نہیں تھا۔ اور سرکار کو جو ہے کہا کہ دعا مانگا کرو رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو لہٰذا دین کے طلباء، دین کے علماء، ان کی عزت کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ دین کی قدر ہے۔ آج کو بھانڈوں کے اوپر ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں، اور مسخروں کے اوپر جو ہے وہ 5,000 کے نوٹ بکھیر دیتے ہیں، اور معاذ قوالی اور نعتیں پڑھنے والے جن کو کوئی دین کا علم و شعور نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ساری محبتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ بھئی وہ نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ ان کو قرآن آتا ہو، نہ ان کو دین آتا ہو، نہ انہوں نے کوئی اللہ کا دین سیکھا، نہ سکھایا، اور نہ دین کے محافظ ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو مجدد صاحب کی نظر میں، اور جو صاحبان علم و فضل ہیں ان کی نظر میں، جو رتبہ علماء دین کا ہے، دین کے طلباء کا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ دین کا طالب علم گھر سے نکلتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے، جوتوں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمہ، اور سرکار نے فرمایا سن لو العلماء ورثۃ الانبیاء، جو ہمارے وارثین ہیں وہ علماء ہیں، وہ علماء دین ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء محض علماء نہیں، وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ بنی اسرائیل، مجدد صاحب نے کئی مکتوبات میں لکھا کہ دین سے ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں، سب سے پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، اور پھر اخلاص ہے۔ ہم اخلاص کو جب پھما لیتے ہیں، بھئی جہاں عمل بھی کوئی نہیں اور علم بھی کوئی نہیں، تو اخلاص کہاں سے آگے؟ اخلاص تو پرتو ہے عمل کا، اور عمل پرتو ہے علم کا۔ ایک بندہ نیکی کے کام کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے نیکی ہے، اس کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، علم ہی کوئی نہیں، نیت ہی کوئی نہیں۔ تو علم کے بغیر بے علموں جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو علم بنیاد ہے۔ دیکھو آپ نماز جو پڑھنی ہے، نماز کے لیے اس کے کتنے تقاضے ہیں طہارت کے، وہ جس بیچارے کو طہارت کا ہی صحیح پتہ نہیں، طہارت کے کتنے مسائل ہیں اور کن حالات میں کس طرح طہارت ہوتی ہے، اس بیچارے کو علم ہی نہیں، پتہ نہیں پورا وضو ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔ پھر نماز شروع کرنے سے پہلے 7 تقاضے ہیں، پھر شروع کرنے کے دوران پھر 7 جو ہیں وہ فرائض ہیں، پھر 14 واجبات ہیں، پھر آگے سنتیں ہیں، پھر چل سو چل۔ قرآن کا حافظ بننا کہتے ہیں آسان ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا حافظ بننا مشکل۔ تو یہ فرض ہے جو ہر بندہ مومن پر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز ہر کلمہ پڑھنے والے پہ لازم ہے، وہ بوڑھا ہو، وہ جوان ہو، وہ بیمار ہو، وہ مستر مرگ پر ہو، وہ سفر میں ہو، وہ جنگ میں ہو، توپیں چل رہی ہوں، گولے چل رہے ہوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن فرمایا سب سے پہلے جس چیز کا سوال کریں گے وہ نماز کا سوال ہوگا۔ بتاؤ نماز پڑھی کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز سکھاؤ، ساتھ اس کو لے کے جاؤ، مسجد میں جاؤ، ساتھ کھڑا کرو، وہ سکھاؤ تاکہ وہ عادی بن جائے، اور 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے تو اس کو پنشمنٹ بھی دو۔ کیونکہ فرمایا کہ من تارک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کا راستہ اختیار کی۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔
اور آپ کا یہ بھی فرمان، آپ بالشک رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں نماز کے لیے کسی کو مسجد میں کھڑا کروں، اور دیکھو کون لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، نماز کی قیام کا بندوبست نہیں کرتے، میں ان کے گھروں کو ساڑ دوں، آگ لگا دوں، لیکن مجھے بوڑھوں کا، عورتوں کا، بچوں کا خیال آتا۔ اس قدر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ اچانک تیری عرشہ اجڑ جائے، تیرا گھر سڑ جائے، تیری آل اولاد سارے کے سارے جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، تو تیرا اتنا نقصان نہیں ہوا جو تو نے جان بوجھ کے ایک نماز کو ترک کیا، تو نے زیادہ نقصان کر لیا۔ تو اب کیونکہ علم ہی نہیں، اس کی قدر نہیں، تو کیسے یہ عمل ہوگا؟ تو ہم اپنے بچوں کو بڑا پیار اور محبت ہے دنیا کے لیے، ان کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، ان کو سارے دن جوتے چٹا کے ٹگا اکٹھا کر کے ان کو دیتے ہیں۔ بعض تو اپنے گھر اور اپنے مربے بیچ کر کروڑ روپیہ لگا کے کہتے ہیں بچوں کو کسی طرح امریکہ بھیج دیں، آسٹریلیا بھیج دیں، انگلینڈ، وہ کسی بیرون ملک بھیج دیں، بے شک ایئرپورٹ پہ جا کے انہیں گولی مار دیں، لیکن ایک دفعہ وہاں چلے جائیں، بس پتہ نہیں وہاں جنت کی ٹکٹ مل جانی ہے یا کیا ہو جانا ہے، کوئی درختوں کے ساتھ نوٹ لگے اتار کے لے آنے، اور پوچھے نماز، وہ جی پڑھ لیں گے جی، حالے بڑی عمر پہ ہی۔ وہ ہمیں اپنی اسی طرح عزیزہ ملی تو کہا کہ حضرت صاحب کوئی دعا کرو، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ ایسا سال تو نہیں عید بھی کوئی نہیں پڑھی، ویسے 1 کروڑ روپیہ لا کے انہوں آسٹریلیا بھیجے، آسٹریلیا بھی نہیں پورا کہنا، آسٹریلیا۔ تو میں میں کیا کروں؟ آپ نے کروڑ روپیہ لگا کے اس کو باہر بھیجا، اور ہر مہینے دوسرے مہینے لاکھوں روپیہ اس کو بھیجتے ہیں۔ خدا نخواستہ آج تم فوت ہو جو تو تمہیں اس بچے سے کیا فائدہ ملا آخرت میں، قبر میں جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ، تو کیا مطلب تمہیں کیا اس کا فائدہ ہو؟ نہ اس کو نماز آئی، نہ اس کو نماز سکھائی، نہ اس کو قرآن سکھایا، اس کو بیالوجی پڑھانے کے لیے ہزاروں کے استاد رکھ دی، میتھ سکھانے کے لیے ہزاروں کے ٹیوٹر رکھ دیے، اور مفت کوئی نماز سکھانا چاہتا تھا کہ چلو چھڈو پر آج ویکھی جائے گی۔ تو انسان اپنی نہیں خود گڑھے کھودتا ہے، اور پھر کہتے اے کیجیے، انج کیجیے، اور پھر دونوں بازو سر پہ رکھ کے پھر روتے ہیں جب وہ بے وفائی کرتے ہیں بچے۔ ظاہر ہے جس سوسائٹی میں جائیں گے اثرات تو آئیں گے اس کے، وہ مادہ پر وہ تو ذرا ماں باپ بوڑھے ہونے لگے تو فٹافٹ خود انہوں گڈی چ با کے تے اولڈ ہاؤس ہی چھڈ آندے نے، ابا جی ایتھے رہو تے اے تہاڈے آ مومن، انہاں نال گپاں مارو، کھا پیو جو مرضی، ساڈے نال پوچھنا، سانوں تے انجوائے کرن دیو، تسی موجاں مان چکے ہو، ہن تہاڈا بڑھاپا سنبھالیے یا اسی اپنی موج مستی کری؟ کیونکہ تعلیم کوئی نہیں تھی، تربیت کوئی نہیں تھی، قرآن کوئی نہیں تھا، سرکار کی سیرت کوئی نہیں تھی۔ سرکار تو فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ جنت جو ہے وہ لو اس میں چھوڑا ہے، ابے کے چہرہ پیشانی جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، وہ بھی ہم بڑھیاں دے گھر چھڈ آئے ہیں، تو ہم جنت کتوں لبنی؟ تو باہر کیا علم جو ہے وہ ہوگا، پھر عمل بھی ہوگا، اور پھر اس کے اندر اخلاص بھی ہوگا۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دین کے مدارس، یہ مساجد، یہ گویا کہ یہ چھونی ہیں دین کی، یہ کینٹ ہیں، یہ اساکر ہیں، یہ مرکز ہیں جہاں سے خیر پھیلتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بچہ اس نے او لیول کیا، اے لیول کیا، یورپ سے پڑھ کے آ گیا، کیا وہ کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھائے گا؟ بھائی تو مسجد آباد کرو، چلو جا پھٹا کھا، میں اس واسطے کروڑاں روپیہ لا چھڑے، وہ اس کو عیب سمجھے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ کیا 5 نمازیں نہیں پڑھاتے رہے؟ علالت کے دنوں میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر، لیکن حضور شامل ہوتے رہے، پھر بھی صحابہ کا کندھوں پہ سہارا لے کے گھسڑتے ہوئے بھی آ جاتے تھے، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ کے پڑھ۔ اتنا ہی
غیر ضروری کام تھا تو حضور کو کیا ضرورت تھی کرنا. پھر سیدنا صدیق اکبر، حضور کے بعد وہ مصلی پہ فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، جتنے اکابرین ہیں. امامت کا تصور جو ہے وہ تو سرکار نے دیا ہے، وہ نماز کا ہے، وہ قرآن کا ہے، وہ دین کا ہے. باہر کیا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کے تعلیم، یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر نہ بنے، سائنٹسٹ نہ بنے، ضرور بنے، پائلٹ بنے، ہر شعبہ زندگی میں ترقی، لیکن مسلمان ڈاکٹر بنے، مسلمان انجینئر بنے، مسلمان پائلٹ بنے، مسلمان سائنسدان بنے. کیا بڑے بڑے سائنسدان جو ہوئے ہیں، ذکریہ رازی کا نام سنتے ہیں، ابن رشد کا نام سنتے ہیں، امام غزالی کا نام سنتے ہیں، ابو القاسم زہواری کا نام سنتے ہیں، یہ جتنا بھی آج جدید علوم ہیں ان کی بنیاد تو مسلمان سائنسدانوں نے رکھی ہے، اور وہ سارے کے سارے عالم بھی تھے، دین کے محافظ بھی تھے، نمازی بھی تھے، حافظ بھی تھے. تو مجدد صاحب نے اس چیز کو بہت آنر کیا کہ آپ نے خط میں جو یہ بات لکھی، پھر آگے وضاحت کرتے ہیں اس کی. آخری حصہ یہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں شرائع کی طرح دعوت کی، یعنی شریعت سکھائی ہے. انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسلامی تعلیمات اقامت دین کی ہیں، اور اپنی تمام زندگی میں اسی پر رہے ہیں، آخری لمحوں تک یہی کام کرتے رہے. یہ نہیں کہ بعد میں فیکٹری لگا لی تھی، پھر ایک جہاز بنا لیا تھا، سیر کرتے رہتے تھے، پھر ایک آب دوز بنا لی تھی، سمندر میں گھس جاتے. معاذ اللہ، ایسا کوئی نہیں انہوں نے. اور ان بزرگوں کی پیدائش سے مقصود یہ احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ان کی ڈیوٹی ہی یہ تھی، بلغوا انی ولو آیہ. تمہیں ایک بھی بات یاد ہے مخلوق تک پہنچاؤ. اور قرآن نے بھی کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تمہیں میں دنیا میں قدرت دوں تو سب سے پہلے نماز کا نظام قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، اور اللہ کے دین کے مطابق نظام زندگی چلاؤ. تو نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، بس سب سے بڑی بھاری نیکی یہی ہے کہ شریعت کو رواج دینے اور اس کے حکموں میں سے کسی حکم کے زندہ کرنے میں کوشش کی جائے، خاص کر ایسے زمانہ میں جب کہ اسلام کے نشان بالکل مٹ گئے ہیں. کوئی بیچارہ داڑھی رکھ لے، اس کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. وہ ہمارے بچہ ہے تو ادھر العین میں، UAE میں یا متحدہ عرب امارات میں رہتا ہے. وہ ساتھ آنا جانا، 2 دفعہ اعتکاف بھی مسجد نبوی میں الحمدللہ ساتھ بیٹھا، تو داڑھی شاڑھی پوری رکھ لی، تھوڑا سا وضاقتہ بھی. تو وہ کہتا ہے میرے بہت سارے دوست ہیں عربی جو، کہتا ہوں تینوں کڑا کام لگ گیا، کوئی تیری بیوی بچ گئی، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی کاروبار ٹھپ ہو گیا، نوکریوں کا چاہے تو داڑھی رکھ لی. ان کا نہیں اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، یہ سرکار کی محبت. وہ یار تو ینگ مین ہے، موج کر لے، ساڈے وانگ چھوٹی جی نخلو کٹ جی داڑھی رکھ، فرنچ کٹ، فیشن دا فیشن تے داڑھی دی داڑھی. تو وہ کہتا میرے پیچھے پڑ گئے. تو اس نے کہا مجھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جب پوری داڑھی شریف والا دکھایا، میں کیسے اس کے خلاف چلوں؟ مجھے حضور کا چہرہ پسند ہے، یہ جو اپنی باتیں کرتے ہیں موج کریں جا کے. تو وہ اس چیز کو کسر شان سمجھتے ہیں. حالانکہ مجدد صاحب فرما رہے ہیں کہ ان بزرگوں، ایک حضور کہہ دیا من احیا سنت عند فساد الامت فلہ اجرۃ مئۃ شہید. سرکار نے فرمایا جو فساد کے دور میں میری ایک بھی سنت، اب لاکھوں کروڑوں سنتیں ہیں، ایک بھی سنت کو جو زندہ کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب میں اللہ سے لے کے دوں گا. تو یہ وہ دور ہے. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اسلام کے نشان بالکل مٹ گئے ہوں. کروڑ ہا روپیہ خدا کے رستہ میں خرچ کرنا
ان کے برابر نہیں کہ شرعی مسائل میں سے ایک مسئلے کو رواج دیا جائے، کیونکہ اس فعل میں انبیاء علیہ السلام کی اقتدا ہے جو بزرگ ترین مخلوقات ہیں، اور اس فعل میں ان بزرگواروں کے ساتھ شریک ہونا ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ سب سے بڑھ کر نیکیاں انہی لوگوں کو عطا ہوئی ہیں، اور کروڑ روپیہ خرچ کرنا تو ان بزرگواروں کے سوا اوروں کو بھی میسر ہے، نیز شریعت کے بجا لانے میں نفس کی کمال مخالفت ہے۔ اب یہاں مجدد صاحب نے ایک نقطے کی توجہ دلائی کہ کروڑوں روپیہ بے شک حلال راستے میں خرچ کر دیں، وہ ایک طرف ہے، لنگر کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے، ہسپتال بن رہے ہیں ٹھیک ہے، سکول کھل رہے ہیں ٹھیک ہے، NGO بن رہی ہیں ٹھیک ہے، پل بن رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خوب چیریٹی ہو رہی ہے، اور مسجد میں 5 روپے دیتے وقت موت پڑتی ہے۔ کوئی دین کا مرکز ہے، کوئی دینی کتابیں لکھتے ہیں، کوئی لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، کوئی قرآن محل بناتے ہیں، کوئی دینی مدرسہ چلاتے ہیں، کوئی درس نظامی کراتے ہیں، ادھر 100 روپیہ دیتے وقت موت پڑتی ہے، اور بھانڈوں اور خسروں کے اوپر جب ہزاروں روپیہ لٹا دیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ تو چلو وہ تو ہے تبذیر میں آ گیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں جو امور خیر میں بھی روپیہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ بے شک جائز راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی بجائے اگر ایک دین کا مسئلہ سمجھے اور سمجھنے سمجھانے والوں پہ خرچ کرے تو زیادہ فائدہ ہو، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، زیادہ برکتیں ملیں گی، کیونکہ دین کے مرکز ہیں۔ وہ شہاب نامہ کے اندر جو ہے وہ قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے کہ میں انٹیلیجنس میں تھا، دور کہیں نکل گیا کسی دشمن ملک میں، تو وہاں بھی مسلمان تو ہیں، تو دور افتادہ کسی جگہ میں الیہ میرا بگڑا ہوا تھا، اور جس طرح یہ انٹیلیجنس والے سارے روپ ڈالے، تو نماز کا وقت ہو گیا جمعے کا، تو اس صحرا کے اندر دور ایک مسجد نظر آئی، تو وہاں ایک بوڑھا سا بابا جو ہے وہ چند نمازی ہیں، کوئی بچے ہیں، انہیں بٹھا کے جو ہے وہ انہیں جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا، پھر اس نے جمعہ پڑھایا۔ تو میں نے پوچھا کتنی تنخواہ؟ نے کہا کوئی تنخواہ نہیں، بس کوئی روٹی پانی آ جاتا ہے ٹھیک ہے، قرآن پڑھاتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہاں کون سا ہے جو MA انگریزی کر کے ادھر آ کے اس صحرا کے اندر اللہ کے گھر کو آباد کرے گا؟ وہ کون سا ہے جو CSS کر کے کہ چلو مجھے ادھر فلاں چولستان کے علاقے میں چھوٹی سی مسجد میں بھیج دو، میں دین کی ترویج کروں؟ یہ ان لوگوں کا حوصلہ ہے، انہوں نے دین کا بھرم رکھا ہے، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر کے۔ وہ اللہ اور اس کے نبی کی جو خواہشات ہیں، دیکھو نا، حضور آج بھی دنیا میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ قرآن پڑھائیں گے۔ وہ دین کا آپ نے سب سے پہلے جب آپ تشریف لائے مکہ سے مدینہ تو سب سے پہلے کیا کام کیا آپ سارے جانتے ہیں۔ قباء میں رہے، وہاں مسجد بنا دی، مدینہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلے جو کام کیا مسجد بنا دی۔ تو آپ نے دین کے مراکز بنائے، وہ صرف مسجد نہیں تھی، پورا سیکٹریٹ تھا، اصحاب صفہ بھی تھے، مدرسہ بھی تھا، اور وہیں سے فوجیں جاتی تھی، وہیں سے فیصلے ہوتے تھے، وہاں عدالتیں بھی لگتی تھی، رفع عامہ کے بھی کام ہوتے تھے، ساری ضروریات ادھر سے پوری، نکاح شادیاں بھی ادھر ہی ہوتی تھیں، بیویاں بھی ادھر ہی نماز پڑھتے تھے، بندے بھی ادھر پڑھتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ مولوی کسی روپ میں ہو، اس کو سلوٹ کرو، انہوں نے دین کا بھرم رکھا ہوا ہے۔ یہ نہ دیکھو کوئی بہت جو ہے وہ مفتی ہند ہونا چاہیے، اب اس چولستان میں سارے مفتی ہند نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کہتے پھر مجھے سمجھ آئی یہ لوگ سلیوٹ کے قابل ہیں۔ اور ایک حدیث ہم نے بزرگوں سے سنی، سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کا حساب عام لوگوں کے سامنے نہیں لیں گے، علیحدہ بلائیں گے انہیں الگ، اور ان کو بتائیں گے کہ تم نے یہ غلطیاں کوتاہی ہیں تجھ سے ہوئی۔ وہ کہے گا مولا سب کچھ درست ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ بس تمہیں یہی بتانا تھا کہ یہ ہوئی ہے کمی، تو پھر اعلان ہوگا اس کو جنت میں لے جاؤ، لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ اپنے محکمے کا بندہ لحاظ کرتا ہے،
تو اللہ کے محکمے کے لوگ ہیں، اللہ کریم چاہتا ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں، دین پھیلایا جائے، قرآن کی تعلیم عام ہو، تو یہ بیچارے اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں سب کو قربان کر کے وہ اپنا وقت دیتے ہیں، صلاحیتیں تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پہ ایک پائی خرچ کرنا باقی جگہ کروڑوں خرچ کرنے سے زیادہ فائدہ ہے۔ اسی لیے کہ بالعالم فرمایا کرتے تھے کوئی زکوٰۃ بھی دینی ہو، صدقہ و خیرات بھی اپنے شیخ کے ہاتھ میں دو، وہ ایسی جگہ اس کا مصرف کریں گے کہ وہاں صرف زکوٰۃ کا ثواب نہیں، اس شیخ کی دعائیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اور عام اپنی مرضی سے خرچ کرنے سے ہو سکتا ہے کروڑوں گنا زیادہ تمہیں ثواب مل جائے۔ لیکن قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ محبوب خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم، اے محبوب ان سے مال لو، ان کا تزکیہ کرو، ان کا تصفیہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو، تو پھر تمہاری دعائیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ مستجاب کر کے ان کی دونوں جہانوں کو سنوار دے گا۔ تو اپنی مرضی سے جہاں بھی وہ باقی کیفیات تو نہیں ملیں گی۔ تو مجدد صاحب یہی بات فرما رہے ہیں کہ اور نیز شریعت کے بجا لانے میں نفس کی کمال مخالفت ہے، کیونکہ شریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے، اور مالوں کے خرچ کرنے میں تو کبھی نفس بھی موافقت کر لیتا ہے۔ ہاں ان مالوں کے خرچ کرنے میں جو شریعت کی تائید اور مذہب کی ترویج کے لیے ہوں بہت درجہ ہے۔ یہاں مسجدوں میں، مدارس میں دین کی خدمت کرنے والوں پہ، ان بھانڈوں پہ اور مسخروں پہ جو ہے اور ان کنجروں پہ لٹانے کی بجائے ان کو راہ ہدایت میں خرچ کرو، اور اس نیت پر ایک چیتل کا خرچ کرنا کسی دوسری نیت سے کئی لاکھ خرچ کر، ایک کھوٹی کوڈی گویا کہ 1 روپیہ خرچ کرنا، 1 پینی خرچ کرنا، باقی جگہوں پہ کروڑوں میں خرچ کر دیں، مجدد صاحب فرماتے تمہیں اتنا فائدہ نہیں مل سکتا۔ یہاں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ طالب علم گرفتار کو صوفی ازاد سے کیوں مقدم کیا گیا۔ وہ طالب علم جو ہے وہ ابھی اس نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے، پہلا سپارہ یاد کیا، صوفی جو ہے وہ تو طریقت کی ساری منزلیں طے کر چکے ہیں، وہ تو نفس کی قید سے آزاد ہو گیا، اس نے تو اپنا دامن گناہوں سے پاک کر لیا، یہ اعلیٰ 50 گناہ کر دیں، کئی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اب دیکھو مجدد صاحب کو پتہ تھا یہ بات بھی آئے گی، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مقدم، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے ابھی بات کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا ہے، ابھی وہ علم سیکھ رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ طالب علم باوجود گرفتاری کے خلقت کی نجات کا سبب ہے، اور وہ 100 گناہ بھی کرے گا تو پھر بھی لوگوں سے کہے گا جھوٹ نہ بولو، ظلم نہ کرو، ناجائز مال نہ کھاؤ، حرام خوری سے بچو، شراب جوے اور بدکاری سے اپنا دامن بچاؤ۔ مولوی نے اور کی کہنا، وہ کہے گا سارے ڈاکے مارو، معاذ اللہ ابے نو لتر پھیرو، نے کہا نہیں ابے دی خدمت کرو، ماں دے قدمہ چ بہ جاؤ۔ تو وہ 100 کوتاہیاں بھی اس کے اندر ہوں گی، وہ پھر بھی خیر کی بات دے گا اس سے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ ان سے تو کوئی توقع نہیں ایسی۔ انہوں نے تو مجدد صاحب فرماتے ہیں اپنی بخشش کا سامان کر لے، مخلوق کی خدمت کون کرے؟ وہ چولستان میں جا کے کون مسجد آباد کرے گا؟ کسی صوفی کو بھیج دے جسے خود قرآن نہیں آتا تو کی کرے گا؟ اتنے جا کے سارا دن تسبیح پھیرے گا؟ بھئی قرآن پڑھائے، حدیث پڑھانے والا ہو، دین کے مسائل سکھانے والا، زکوٰۃ کی تفصیلات سے آگاہ ہو، وہ طلاق، نکاح اور عدت اور دیگر جو شرعی مسائل ہیں، جو 24 گھنٹے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان پڑھنی، تکبیر پڑھنی اور اس کا نام رکھنا، اس کا عقیقہ کرنا، پیدا ہونے سے مرنے تک، مر گیا اس کو سنت طریقے سے تجہیز و تکفین کرنا، جنازہ پڑھنا، تو یہ تو جس کے پاس علم ہے وہ کر سکتا۔ خالی تسبیح پھیرنے والا کی ہوا کہ میں لنگر رکھ دیو، ہم نے تو دل کی نماز پڑھ لی، ہم نے تو دل کے روزے رکھ لیے، ہم نے تو دل میں ہی حج کر لیا، صرف کھانا کھانے کے لیے ہم حاضر۔ تو ایسے ملنگوں کی مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کا کوئی سٹیٹس نہیں۔ طالب علم باوجود گرفتاری کی خلقت کی نجات کا سبب ہے، کیونکہ احکام شرعی کی تبلیغ اس سے حاصل ہے۔
اگرچہ اس سے خود اس کا کچھ نفع نہیں، اس بیچارے کو خود تو فائدہ نہیں ہو رہا، مخلوق کو مل رہا ہے۔ اور صوفی نے باوجود آزادی کے اپنے نفس کو خلاص کیا ہے، خلقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں، خلقت جہاں مرضی جائے۔ وہ حدیث مشہور ہے واقعہ کہ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو جاؤ فلاں بستی کو زمین سے اکھیڑو اور آسمان سے جا کر نیچے پٹک دو۔ تو فرشتہ گیا، پھر واپس آ کے عرض کی مولا وہاں تو ایک بڑا نیک آدمی ہے جو ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا، فرمایا اوپر لے جا کے پہلے اس نو تھلے سٹ تے انہاں دے اوتے باقیاں نو سٹنا۔ وہ قادہ صوفی جڑا خود لگا درویش بنیا، دوسروں کو تعلیم ہی نہیں دیتا، ہدایت ہی نہیں دیتا۔ یہ تو نبی کا حکم ہے کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے اس کو قوت سے روک دے، اتنی ہمت نہیں تو زبان سے منع کر دی، اتنی نہیں تو ان سے دور ہو جائے، دل سے برا سمجھے۔ وہ پھر بھی بیچ بیٹھے لوگ دین کا جنازہ نکال دو، اس کے پیشانی پہ بالی کوئی نہیں آتا، اس کو پہلے پھینکنا اور اس کے اوپر باقیوں کو پھینکو۔ تو دین جو ہے دیکھو، اگر ہمیں کھانا میسر ہے تو شریعت یہ نہیں کہتی خود کھا کے باقی بھوکے مار دیں مرن دو، بھائی ان کو بھی شامل کرو۔ یہ دین کا شعور، یہ آگہی، یہ نور، یہ علم اور عرفان جو ملا ہے تو اس کا مقصد ہے مخلوق تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ نور ہے، یہ فیض ہے، یہ برکت ہے۔ یہ دونوں جہاں میں دیکھو، سرکار بھی چاہتے تو اپنے لیے بخشش کا سامان بڑا تھا، مکے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی دفعہ آپ کو قتل کے انہوں نے منصوبے بنائے، اور کون سا برا نام نہیں رکھا، کون سی آپ کے ساتھ شرارت نہیں کیا، تاکہ نکال دیا مکے سے، اور سر کی قیمت 100 سرخ اونٹ رکھی، مکے کی سرداری رکھی کہ جو ان کا سیر اتار کے لائے گا۔ تو سرکار پھر چلے گئے اپنا وطن چھوڑ کے، ہے ترک وطن سنت محبوب ہے۔ پھر انہوں نے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، سال گزرا ہے تو 1000 لشکر لے کے چڑھ دوڑے، پھر اگلے سال پھر 3000 لے کے آگے، 48 جنگیں لڑنی پڑی۔ کس کے لیے؟ کہ میری نجات ہو جائے، مخلوق کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کنتم لا شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا فاصبحتم بین نعمتی اخوانا، تم تو جہنم کے گڑھوں میں کود رہے تھے، یہ نبی نے آ کے تمہیں بچایا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہر صحبت برداشت کی مخلوق کے لیے، تو وہ بھی اپنا نیکی کا چمل ماٹا مار کے بیٹھے رہتے غار حرا میں، بس ٹھیک ہے جبریل امین آ گیا میں نبی بن گیا، بس ٹھیک ہے۔ نہیں، ڈیوٹی یہ تھی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یا ایھا المدثر قم فانذر فإن ربک، اٹھ اور ان سب کو خبردار کر۔ تو مجدد صاحب یہی بات فرما رہے ہیں کہ وہ صوفی اپنے نجات کے لیے ہو گیا، اب مخلوق کی نجات کا سامان وہ تو طالب علم کریں گے، علماء دین کریں گے، اور وہ اس شخص سے بہتر ہے جو صرف اپنی نجات کے خیال میں۔ ہاں وہ صوفی جو فنا و بقا اور سیر ان اللہ باللہ کے بعد عالم کی طرف راجع ہو اور خلق کی دعوت میں مشغول ہو، وہ مقام نبوت سے احساس رکھتا ہے۔ جو عالم دین بھی ہو، صوفی بھی ہو، اور شریعت کے حکم پہنچانے والوں میں داخل ہے، اور علماء شریعت کا حکم رکھتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مجدد صاحب نے اس مکتوب شریف میں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں، دنیا کی ضروریات بھی اور دین کی ضروریات بھی۔ بعض کا انسان ایک کی طرف جھک جاتا ہے، نہیں، ایسا دین ہو کہ دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے، عاقبت بھی سنور جائے، اور وہ تب بھی ممکن ہے جب وہ دین کے حقیقی علم سے آگاہ ہوگا، قرآن و سنت سے، حضور کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے۔ وہ ہمارے لیے کھلی کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔